السلام علیکم. محمد رضا صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے بہادر ججز اصولوں پر کھڑے ہیں. دیکھیں, وہ اعتراض آپ کو ہوگا, ان کے طریقہ کار پہ اختیار ہوگا, لیکن جس طریقے سے اس آئین کی پامالی ہو رہی, اور کچھ لوگ اس کو, یعنی یہی تو فرق سمجھنا ہے جزیریت نظام کا اور دین اسلام کا, یہی تو ایک فرق ہے. اور مفتی منیب صاحب کمال ہے, وہ ججز پہ بیٹھ کر آج کل پتہ نہیں لگتا ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کون چلا رہا ہے. انہیں چاہیے کہ ہر معاملے پہ آ جائیں, پھر مناظرے کرنے یا دین کے علاوہ باقی چیزوں پہ ڈسکس کرنا شروع کر دیں. بھارت اور پاکستان, اور یہ امریکی یا پاکستان, یہ کہاں کھڑے ہیں اور حالات کس طرف لے کر جا رہے ہیں, یہاں سے بھی کچھ چیزیں سمجھنی. اور سب سے اہم معاملہ ہے, اگلا ہفتہ بہت اہم ہے. 2 آئینی درخواستیں, ٹویٹر پہ بندش اور انٹرنیٹ کے حوالے سے جو معاملات ہیں, وہ ساری باتوں کو لے آ کر ہم کہاں کھڑے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اس پہ گفتگو کریں گے. ایک اور بڑا اہم معاملہ ہے تتمہ بیان, سپلیمنٹری اسٹیٹمنٹس, اور وہ بھی لارجر بینچ کے سامنے لگا ہوا ہے. اور پیر والے دن اس کی بھی سماعت ہے. چیف جسٹس صاحبہ اس کیس کی سماعت کریں گی. سب سے پہلی بات کرتے ہیں جو ٹرانسفر ججز کیس جو ہے نا, اس کے حوالے سے ایک نیا اور بہتر موڈ سامنے آیا ہے, اور ان ججز نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وفاقی آئینی عدالت میں ایک متفرق درخواست دائر کریں گے. مزید یہ کہ ٹرانسفر ججز سے متعلق اپیل 27 سپریم کورٹ کو واپس بھیجی جائے گی. یعنی انہوں نے بھیجا ہے, وہ پھر بھیجیں گے. جو نقطہ نظر ہے, اور اس آئینی ترمیم کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے معاملہ چیلنج کیا ہے سپریم کورٹ کے پاس. اور جسے سپریم کورٹ نے, آپ کو یاد ہوگا, کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ معاملہ اب ان کے اختیار میں ہے نہیں, وہ آئینی عدالت کے اختیار میں ہے. اب اسی تناظر میں دیکھا جائے کہ ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں براہ راست وفاقی آئینی عدالت سے رجوع کرنے کا, یا یہ یعنی دیکھیں اب اس میں بار ہماری کیا ہے, یعنی ہمارا جو نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی جو ہے اس کا فیصلہ کیا ہے اور وہ کیا چاہتے ہیں, وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے چیزیں آ چکی ہوئی ہیں کہ وہ اس معاملے کو کس اینگل سے لے جانا چاہتے ہیں. اور تکنیکی بنیادوں پر آپ کے پاس دیکھیں نا, بات صرف یہی ہے. اب چونکہ آئینی عدالت ہے, آئینی عدالت کے سامنے درخواست جانی, اس کا حل تو ویسے چونکہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ہائی کورٹ تو آ نہیں سکتے, وہ لاہور ہائی کورٹ بھی آ سکتے ہیں, وہ اور ہائی کورٹس بھی جا سکتے, صرف اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں جا سکتے. وہ پنڈی بینچ میں درخواست دائر کر سکتے ہیں. لارجر بینچ تو بن چکا ہے. یعنی اگر چاہیں, یہ میں ایک نقطہ نظر دے رہا ہوں اپنا, میں ایک راستہ دے رہا ہوں. آئینی عدالت میں نہ بھی جانا ہو تو یہ طریقہ کار بھی ہے کہ آپ اور ہائی کورٹس کے اندر بھی جا سکتے ہیں, وہاں اختیار ہے آئین کی تشریح کے حوالے سے. اور چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ خود ججز ہیں تو وہاں پر فائل نہیں ہو سکتا. جسٹس محسن اختر کیانی نے, آپ کو یاد ہوگا, 24 نومبر کو مقرر ججز ٹرانسفر کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف آئینی عدالت پہ کرنے پر اعتراض اٹھاتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ یہ بنیادی آئینی سوالات پہلے طے ہونا ضروری ہے کہ کیا پارلیمنٹ کو حکومت, پارلیمان اور عدلیہ جیسے بنیادی ستونوں کو یکجا کرنے کا اختیار, یعنی دھیان سے سمجھنا آپ نے, عدلیہ اور پارلیمان ان سب کو اکٹھا کر دے. یعنی 3 میں نے آپ کے سامنے, ویسے تو اگر دیکھا جائے ہمارے طور پر 3 طرح کے ستون کہلاتے ہیں. ایک آپ کی مقننہ ہے, ایک آپ کی انتظامیہ ہے, اور ایک آپ کی پارلیمان ہے. یہ تینوں اکٹھے کر دیا آپ نے یار. یعنی پہلے ہوتا تھا جو ہماری عدالتیں تھیں نا, عدالتیں وہ پارلیمان کی بھی اور انتظامیہ کے اوپر بیٹھی ہوتی تھی. اب کیا کر دی ہے, انتظامیہ بھی آ گیا اور وہ سارے کا سارا ججز تعیناتی اور سارے کا سارا نظام آپ نے انٹرمنگل کر دیا, اور یہی آئین کی تباہی و بربادی ہے. اور میں بار بار کہتا ہوتا ہوں کہ شریف الدین پیرزادہ بہت انہوں نے آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی, لیکن اس طرح نہیں جس طرح سے اب ہو چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو ان بنیادی باتوں کو, بنیادی حقوق کے ڈھانچے میں تبدیلی, اور یہ آپ کو یاد ہے جب 26ویں ترمیم بنائی تھی, جب چیلنج کی تھی, تو اس کو لٹکا کے اتنا کیس کو لایا گیا کہ 27ویں ترمیم لے آئے اور اس کیس کو ایک طرف رکھ دیا گیا. وہاں جو کہ مشکل ہو گیا تھا آگے چلنا, وہاں سپریم کے لارجر بینچ کے پاس بھجوانی پڑنی تھی, اور لارجر کے پاس یہ بھجوانا نہیں چاہتے تھے. اور ججز
سینیورٹی اور ٹرانسفر کے متعلق سپریم کورٹ کو واپس بھیجی جائے گی. اب یہ وہ بات سارے کر رہے ہیں. جسٹس منیب الرحمان صاحب آج کل ویسے تو ظلم اور زیادتی کے خلاف تو کافی آپ نے دیکھا ہے کہ خاموش رہے ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتے ہیں، ہم عزت رکھتے ہیں ان کو. اور جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس جہانگیری پر تنقید کی، اور گاہے بگاہے ایسے بیانات دے رہے ہیں آج کل جس میں ایک خاص طبقے پر تنقید ہوتی ہے، مگر موجودہ حکومت پر کوئی تنقید سامنے نہیں. اور حالانکہ اہل سنت والجماعت پر نون لیگ نے جو کچھ حالات آپ کے سامنے ہیں تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ وہ ایک الگ داستان ہے. اہل سنت کا ایک اور جو بات بڑی واضح ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ڈاکٹر آصف جلالی بھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. دونوں جج صاحبان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج جناب شوکت عزیز صدیقی کو جوڈیشل کمیشن کے ذریعے ان کے سنے بغیر برطرف کیا جا رہا تھا تو جسٹس اطہر من اللہ اور اس کے خلاف ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا. یعنی بڑی سمجھ سے باہر ہے. وہ اس وقت آئین وہیں کھڑا تھا. جناب مفتی صاحب آپ کو آئین آتا نہیں ہے تو غلط بات ہے نا. ہم آپ دین کی تشریح کرنا شروع کر دیں، آپ آئین کی تشریح شروع کرنا چلے، ٹھیک ہے نا. حالانکہ وہ اسلام آباد بار ایسوسیشن میں کھلے عام بیان دے چکے تھے. مجھ پر جنرل فیاض نے بلا کر دباؤ ڈالا اور من پسند فیصلے کرنے کا حکم دیا. اس کے نتیجے میں چیف جسٹس بنانے کی بشارت دی تھی. نتیجے میں چیف جسٹس کی بشارت، اور جب انہوں نے اس حکم کو نہ مانا تو عدلیہ کا استعمال کرتے ہوئے برطرف کرا دیا. تب یہ اصول پسند جج کہاں تھے؟ منیب صاحب آپ ذرا سمجھیے گا، وہ جو ہو رہا تھا نا قاضی فائز صاحب کے خلاف بھی ہوا تھا. یہ تو اب آئین بگاڑنے کی بات ہو رہی ہے. اب آپ کو نہیں سمجھا تو کیا آپ کو کیسے سمجھائیں ہم؟ اگر آپ چاہیں تو اس پہ آ جائیں، بیٹھ کے مناظرہ کر لیتے ہیں منیب صاحب آپ کے ساتھ، کہ آپ کو سمجھا دینا کہ آئین کیا ہے. یہاں دین پہ ہم آپ کو مقابلہ نہیں کر سکتے، لیکن آئین پہ آپ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. یاد رکھیے گا منیب صاحب. اور جسٹس طارق جہانگیری صاحب جب اپنی قانون کی ڈگری کی صحت و صداقت ثابت نہیں کر پا رہے تھے، اور کیا ان کے لیے عدالت کے منصب پر بیٹھنے کا اخلاقی جواز ہے؟ سو ہمارے آج اور کل میں کوئی فرق نہیں ہے. بس ملک کو آئین کو قانون کے مطابق چلانے کے لیے نئے قومی میثاق کی ضرورت ہے. اب یہ ذرا سمجھنا آپ نے. اور مودی صاحب کو چاہیے اپنے منصب سے ہٹ کرنا، یہ گفتگو کریں، یہ مناسب نہیں ہے، یہ بہتر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور نیو یارک میں آپ نے بڑی گفتگو ہوتی رہی کہ میئر زہران ہمدانی کے وارنٹ ہاؤس میں وائٹ ہاؤس میں صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، جہاں صدر نے کہا کہ زہران ہمدانی کی ہر ممکن مدد کریں گے. ان کا کہنا تھا نیو یارک کے معاملات جتنے بہتر انداز میں چلائے جائیں گے اتنے ہی خوش ہوں گے. اور صدر ٹرمپ نے یہ بھی واضح کیا، دیکھیں انہوں نے باتوں میں یہ بھی کہا کہ نیتن یاہو کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں ہوئی. اور میئر زہران ہمدانی نے جواب میں بتایا کہ انہوں نے اسرائیلی حکومت کی جانب سے جاری نسل کشی اور امریکی حکومت کی مالی معاونت پر اپنی تشویش کا اظہار کیا. زور دیا کہ نیو یارک کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ صرف عوام کی بھلائی پر خرچ ہونا چاہیے، جب حقیقت یہ ہے کہ مسلسل 9ویں سال لاکھوں نیو یارکر جن میں اسکول جانے بچے والی شامل ہے بے گھر ہے. یہ بڑے اہم بات اٹھ رہی بات آپ کے سامنے. آزاد خارجہ پالیسی کے دعوے دار بھارت نے بالآخر امریکی دباؤ کے آگے گھٹنے ٹیک دیے. روس سے تیل خریدنے کی پالیسی پر مودی حکومت نے یو ٹرن لے لیا، اور مودی کے قریبی ارب پتی مکیش امبانی نے بھی امریکی حکم مان کر روسی تیل خریدنا بند کر دیا. اور امریکی اخبار کے مطابق روسی تیل کی خریداری رکنے کے بعد ریلائنس کو مشرق وسطیٰ اور ممکنہ طور پر امریکہ سے مہنگا تیل خریدنا پڑے گا. امریکی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریلائنس کی طرف سے روسی تیل کی خریداری بند کرنا واشنگٹن کے لیے ایک اہم رعایت ہے. یہ سوچنا پڑے گا آپ کو. اور روس جو ہے آرام سے نہیں بیٹھے گا سارے معاملے میں، یاد رکھنا ہے آپ نے. اب جو حالات جس سمت میں جا رہے ہیں بین الاقوامی دنیا کے افق میں، پاکستان کو اب دیکھیں نا، ابھی تک تو دیکھا جائے پاکستان کو بہت بڑا کوئی فائدہ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. شاید ہو یا اب یہ بتا ہی نہیں سکی حکومت کے کون کون سے فائدے ہوئے. ہمارے سامنے تو ابھی ایسا کوئی بڑا فائدہ نہیں آیا جس سے یہ بات کی تصدیق ہو سکو پاکستان کو امریکی معاملات سے کوئی بہت بڑا فائدہ ہوا. ابھی تک تو ہمارے سامنے ایسی کوئی چیز آ نہیں سکی ہے. ٹیرف ٹورف کی باتیں ہوتی رہی ہیں، لیکن دوسری طرف آپ کے سامنے موجود ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان دفاعی معاہدے کی بات سامنے آ چکی ہوئی ہے. اگر یہ روس تیل نہیں خریدے گا تو چلیں، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، معاملات اپنی جگہ ہے. لیکن کوشچن یہ ہے کیا بھارت کو بیک فوٹ پہ جا سکا ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس کا جواب میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہوں. اور ہمیشہ ہم سب لوگ اسی بھور میں پھنسے رہتے ہیں کہ اصل حالات اور واقعات کیا ہیں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.